الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. دس پروگرام آف آورز is live every Monday and Tuesday evenings between 7 and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals so that people who may have missed it or who would like to watch it but couldn't for some reason, they could watch it again. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی خاص موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، پھر آپ کی طرف سے سوال یا کوئی تبصرہ یا باقی سامعین ناظرین سے کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اسکرین کے اوپر جو نمبر ہے اس کے ذریعے آپ اسٹوڈیو کے اندر کال کر کے ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں ان کو بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. The format, as you are well aware, is that we begin with a short talk on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any advice, anything that you would like to share with the listeners and the viewers, and you can get in contact with us using the number on the screen, and your call will be live. We will all be listening to it, all the listeners, all the viewers, and you can share some positive message, or you can ask a question, whether it's regarding the topic we are speaking or any other topic. جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی موضوع کے متعلق ہو کہ جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہوں، بلکہ کسی بھی موضوع کے اوپر، بشرطے کہ کوئی اصلاحی بات ہو یا کوئی اچھا سوال ہو. پچھلے سیشن کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں محترم شخصیات کی جو قربانیاں، ان کا تذکرہ، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی اپنے طور پر انہوں نے جو صبر کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ قربانی، اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی ماں ہونے کی حیثیت سے بڑی ہی زبردست یہ قربانی تھی. عام طور پر لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی،
ورنہ حقیقت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں شخصیات کی، محترم شخصیات کی، یہ قربانی تھی۔ اور بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پورا واقعہ پہلے سے ذکر کیا۔ I was just mentioning that this sacrifice was not just the sacrifice of Sayyidina Ismail alayhi salam, but if you look at it, it was a great sacrifice on behalf of all three of these great personalities. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ismail alayhi salam, and also Sayyidatana Hajra radiyallahu ta'ala anha, the mother of Ismail and the wife of Ibrahim alayhi salam. Because the perseverance and the patience borne by Ibrahim alayhi salam as a father and Hajra radiyallahu ta'ala anha as a mother, that patience, that perseverance, that was a great sacrifice in itself, and people tend to forget that side of things. So it was a sacrifice on behalf of all three of the great personalities. But to explain the importance and the greatness of this sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala has set a whole context to it. اللہ رب العزت نے پورا واقعہ اس انداز میں بیان کیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ هل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے اس واقعے کا آپ کو پتہ بھی ہے؟ Do you even know about the story when Ibrahim alayhi salatu wasalam received some visitors? These extraordinary visitors? And they were angels in the form of human beings. انسانی شکل کے اندر یہ فرشتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کھانا دیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ آگے کھانے کے لیے نہیں بڑھا رہے، when Ibrahim alayhi salam noticed that those angels are not extending their hands towards the food, although the food has been placed in front of them, because it was a known fact that when you went to somebody's house and they presented you with food, you would eat from it unless you had some hostility with them. Because if you had hostility, then you wouldn't eat their food. You would have in your mind that I hate them, I am their enemy, or they are my enemy, so I'm not going to eat their food, because if I eat their food, they've been nice to me, I can't attack them, I can't harm them. تو کسی کی یہاں اگر کھانا پیش کیا جاتا تو جب تک آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی نہ ہوتی تو آپ ان کے یہاں کھانا تھوڑا سا بھی ہو کھا لیتے، لیکن ان کی یہاں غیرت یہ تھی کہ اگر اس شخص کے ساتھ دشمنی ہوتی تو آپ ان کا کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ دل میں ہوتا کہ میں نے کھانا ان کا کھایا ہے، اب دشمنی اس کے ساتھ میں کس طرح کر سکوں، اس کو میں کس طرح نقصان پہنچا سکوں، میں اس کو کس طرح تکلیف پہنچا سکوں، میں نے تو اس کا کھانا کھایا ہے، I have eaten from their food۔ تو اس لیے جب ان فرشتوں نے کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دیکھ لی کہ کھانا ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے، اوجس منہم خیفہ، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ان سے تھوڑا سا خوف محسوس کیا، خیفہ، کہ کہیں یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں ہے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم، وہ فوراً وہ جو فرشتے تھے ان کو محسوس ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دل کے اندر شاید یہ بات آ رہی ہے، تو وہ ارشاد فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم تم ڈرنا نہیں ہم سے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم تو فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس قوم لوط کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو سزا دیں۔ اور پھر آگے
ان کو بتلایا. فبشرناہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نصیب کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو اولاد نصیب کریں گے. ہم یہ آپ کے پاس آئے ہیں یہ بشارت دینے کے لیے. We've come to give you glad tidings, some good news. And the good news is that Allah is going to grant you or bless you with a child. جو ہی یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے عرض کی تو ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی محترمہ تھی وہ آوازیں سن رہی تھی. فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم قالوا کذالک. اس نے اپنے چہروں کو اس طرح زور سے مارا جیسے آدمی جب شوق کے اندر ہو جاتا ہے یا جب انسان اس بات کو مان نہیں سکتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. When they gave the good news to Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alayhi salam's wife was listening at a distance, and as soon as she heard this, the Quran Kareem says on the last verses of the 26th para, 26ویں پارے کی آخری جو آیتیں ہیں، فرمایا فسکت وجہہا، اس نے she clasped her hands towards her face and she said عجوز عقیم، میں تو ایک بانج عورت ہوں. I am a barren woman. I have reached to the age when it's almost impossible in normal terms to bear a child, because we all know that sunnatullahi fil ard, Allah has made it that after a certain time it's difficult to conceive. بچہ ایک خاص وقت تک عورت کو ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے. اللہ کی قدرت ہے جب بھی چاہے، لیکن ایک دستور ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ عجوز حقیم، میں تو ایک بانج عورت ہوں، 80 سال کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، اب ہماری یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ How can we have a child at this age? قالوا كذلك قال ربك. تو ان فرشتوں نے بہت زبردست جواب دیا. The angels gave a fantastic answer. When she brought it forward and she said, I am a barren woman, and at this age, how can I have a child? And this is my husband. He's reached a very, very late stage in his life, over 80. 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے. تو ہمیں اس عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ایک لفظ کہہ دیا، کذالک. جب وہ چاہتا ہے اسی طرح وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. There's no might to stop him. قالوا كذلك قال ربك. یہ اعلان جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. She gave the answer. She said, when Allah wants to do something, He can do whatever He likes. That's how He's going to do it, however He wants. كذلك, however He wants. And then they said, this news that we're giving you, قال ربك. Your Lord is saying this. تیرا رب یہ بات کہہ رہا ہے اور ہم آپ تک صرف پہنچا رہے ہیں. اور تیرا رب جو ہے بڑا ہی حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی محترمہ ہے ان کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد نصیب کریں گے اس عمر کے اندر. اور پھر 27واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اے فرشتوں تمہیں بتلاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ تم اس علاقے کے اندر جا کر ان کو سزا دینے والے ہو. اور پھر 27ویں سپارے کے بعد اب اگلا جو واقعہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ جو واقعہ 26ویں سپارے کے آخر میں this story of Ibrahim علیہ السلام's guests come in and them giving them glad tidings, this was all a pretext and a context for this child that was to come. یہ جو بچہ آنے والا تھا اور اللہ رب العزت اولاد دینے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اس کے لیے یہ پورا ایک قسم کا انٹروڈکشن تھا. اب جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ایسی عمر کے بعد، تو اتنے انتظار کے بعد، تو اب اندازہ لگا لو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کتنا اس کے ساتھ
تعلق ہوگا, کتنا تعلق باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہوگا. ایسے کرتے ہیں, کچھ کالز آئی ہوئی ہیں, کالز لے لیتے ہیں اور پھر اس کی بات آگے چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولوی صاحب آپ سے ایک سوال میں پوچھنا ہے. ویسے یہ جو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے یا استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے, اس میں ہمیں ذرا پلیز یہ بتا دیں دونوں میں سے کون سا لفظ صحیح پڑھا آپ نے جاتا ہے؟ دو الگ چیزیں, دو الگ انداز کیا اختیار کی, دوبارہ پڑھو. استغفر اللہ اور ایک استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اب بس آپ جی سنتے ٹھیک جائیں تاکہ میں پھر اس کو کہہ دوں اور پھر آگے ٹھیک ہے بات جی, چلاتا رہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اس وقت استغفر اللہ, یعنی میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. تو غین وہاں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اس طرح آدمی ذکر کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 100 مرہ, کہ دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں, اور یہ تعلیما للامہ, امت کو تعلیم دینے کے لیے, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ نے اگر گناہ ہے تو نہیں, لیکن اگر ہوتے بھی تو اللہ نے پہلے سے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہوئے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ استغفار کا طریقہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس عمر کے اندر, اور بعض علماء فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 83 سال تھی. In tafsir, the ulama mention that the Ibrahim alayhi salam, his age at that time was approximately 83 years old. So let's say and round it off that it was over 80. So over 80, so for years and years, in fact decades, you've been waiting for a child. آپ کئی سالوں 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 تک انتظار کرتے رہے, اور اب اللہ رب العزت نے جب آپ کو اولاد دی ہے تو ان کے ساتھ جو قریب اور تعلق اور پیار اور محبت اور دل کے اندر ان کی محبت کا رچا ہوا ہونا, یہ کسی انسان سے مخفی نہیں. لیکن وہ کتنی سخت محبت اور کتنی مضبوط محبت اور کتنا قریب تعلق ان کے والدین کو تھا, یہ صرف وہ والدین اور ان کا رب جانتا ہے. عام طور پر ہم اس کو صرف سوچ سکتے ہیں لیکن محسوس کر نہیں سکتے. We can think about how close and what great feelings they will have for this child, but we won't be able to experience it and we won't be able to feel the true love that they had. Only them themselves and Allah subhanahu wa ta'ala knows. اب جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا اور اللہ رب العزت نے اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لوگوں کے سامنے امتحان ظاہر کرنے لگے, کیونکہ اللہ رب العزت اپنی جانکاری کے لیے یہ امتحان نہیں کرتے. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرا یہ جو خلیل ہے, میرا یہ جو نبی ہے, یہ میرا کتنے قریب ہے اور میرے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت کو اپنے علم عتم سے سب کچھ پتہ ہے, لیکن یہ اس لیے تاکہ مخلوق کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے, so that it can be obvious in front of the creation as well what great lengths Ibrahim alayhi salam is prepared to go through and go to for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why you have these great trials and tribulations and these great tests and great hurdles that the Anbiya alayhim salatu wasalam have to go through. Not so that Allah subhanahu wa ta'ala can see what they are capable of, because Allah subhanahu wa ta'ala already knows what they are capable of. Allah subhanahu wa ta'ala already knows what their caliber, what their talents, what their strengths are.
but this is to bring it obviously in front of the creation. So Allah subhanahu wa ta'ala gave them this child and their strong attachment. And now Allah subhanahu wa ta'ala wanted to put them under this microscope of trials. अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मखलूक के सामने लाना चाहते थे, और ऐसे मौके के ऊपर कि जबकि इंसान को अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, सबसे ज़्यादा क़ुर्बत होती है, सबसे ज़्यादा क़ुर्बत इंसान को बच्चे से जिस वक़्त होती है, उस वक़्त के जबकि वो अभी चलना फिरना थोड़ा सा शुरू कर दे। ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक़्त आया हुआ है, ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आकर फिर इस वाक़े को आगे चलाते हैं, और फिर तब हमें पता चलेगा कि वाकई इन तीनों शख्सियात की कितनी बड़ी कुर्बानी थी, और फिर उस कुर्बानी के असरात और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं।